حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی فراست کا ایمان افروز واقعہ۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی تو ان سے فرمایا، اے حذیفہ، تم نے صبح کیسے کی؟ عرض کی، اے امیر المؤمنین، میں نے اس طرح صبح کی کہ فتنے سے محبت کرتا ہوں اور حق کو ناپسند کرتا ہوں، اور وہ کہتا ہوں جو پیدا نہیں ہوا، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں، اور بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، اور میرے پاس زمین پر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ عز و جل کے پاس آسمانوں میں نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر شدید غضبناک ہو گئے اور ان کی گرفت کا ارادہ فرمایا، مگر پھر ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت یعنی صحابیت کا خیال آیا تو رک گئے۔ اسی اثناء میں باب علم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر غضب کے آثار ملاحظہ فرمائے تو پوچھا، اے امیر المؤمنین، آپ کو کس بات نے غضبناک کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا قصہ سنا دیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ رضی اللہ عنہ کو ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا قول کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں اللہ عز و جل کے اس فرمان کی تعبیر ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ ترجمہ، تمہارے مال اور تمہارے بچے آزمائش ہی ہیں، اور ان کے اس قول کہ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں، میں حق سے مراد موت ہے جس سے کسی کو چارہ نہیں اور نہ کوئی اس سے بچ سکتا ہے، اور ان کے اس قول کہ وہ بات کہتا ہوں جو پیدا نہیں کی گئی سے مراد قرآن پاک ہے کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن مخلوق نہیں، اور ان کے اس قول کی اس بات کی گواہی دیتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی تصدیق کرتا ہوں حالانکہ اسے دیکھا نہیں، اور ان کے اس قول کے بغیر وضو صلاۃ پڑھتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بغیر وضو کے درود پاک پڑھتے ہیں، اور ان کے اس قول کہ میرے پاس زمین پر ایسی چیز ہے جو اللہ عز و جل کے پاس آسمانوں میں نہیں سے مراد بیوی اور بچے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی ذہانت سے نوازا ہے، بے شک آپ نے میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ کتاب بحر الدموع، صفحہ 211، مؤلف امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے مطابق علم کا دروازہ ہیں۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں یہ قاضی القضات چیف جسٹس کے منصب پر فائز تھے، اور حضرات شیخین اکثر الجھے ہوئے مسائل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔ جزاک اللہ۔